جی آئی ایس پی آر کی جانب سے آج افواج پاکستان کا نقطہ نظر تفصیل سے بیان کیا گیا. ایک بار پھر واضح کیا گیا کہ کس طرح سے افواج پاکستان اس وقت فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے، اس میں کیا کامیابیاں حاصل کی ہیں اور کیا اس میں جو ہے وہ ان کا نقصان بھی ہوا ہے شہادتوں کے حوالے سے. اس کے علاوہ جو خود احتسابی ہے اس پر بھی ایک بار پھر بتایا گیا کہ یہ کتنا صاف اور شفاف عمل ہے، کہاں تک پہنچا ہے، اس پر جو ہے وہ بھی ہم بات کریں گے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو پاکستان کی آن ہے، شان ہے، جان ہے، یعنی بلوچستان ہے، وہاں پر کس طرح سے احساس محرومی کا ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے، اس کو آج افواج پاکستان نے رد کیا ہے. تو یہ بڑی ڈیٹیل میں آج پریس کانفرنس ہوئی، اسی پر جو ہے وہ ہم پروگرام کا آغاز کریں گے. شامی صاحب، سر سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بلوچستان کی، کیونکہ وہ ایک ایسا ایشو ہے جو اس وقت سب کے یعنی کہ لیے ایک مشکل پیدا کر رہا ہے. چاہے مینگل صاحب ہوں، وہ جی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، سیاست سے ناراض ہو رہے ہیں. دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں سیاست نہیں چھوڑی، انہوں نے پارلیمنٹ چھوڑی ہے سر، بس ناراض ہیں سیاست سے اور سیاستدانوں سے بھی ناراض ہیں. بہرحال دوسری طرف بلوچستان جہاں پر سر یہ بار بار بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہاں احساس محرومی ہے، وہاں کچھ ہو نہیں رہا. آج بڑی ڈیٹیل سے شامی صاحب جو بتایا ہے، ہم ذرا سنیں ذرا. ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف صاحب جو ہیں وہ کیا فرما رہے تھے، دکھائیے جی شامی صاحب. دیکھیں، ہمارے ہاں جو ڈیبیٹ چلتی ہے، جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہوتی ہیں، سب اس کے گرد گھومتی رہتی. جو جنرل احمد شریف صاحب کہہ رہے ہیں نا، وہ بھی حقیقت ہے. وہاں تعلیمی ادارے ہیں، وہاں یونیورسٹیاں ہیں، وہاں بچے پڑھ رہے ہیں، اسکالرشپس دی جا وہاں رہی ان ہیں، کو اسکالرشپس مل رہے ہیں، وہ بچے جابس لے رہے ہیں. ایک اور اس کے بعد یہ کہ اربوں روپے کا بجٹ ہے بلوچستان کا، اور وفاقی حکومت جو ہے اس کے محاصل میں سے اس کو حصہ ملتا ہے. بالکل. تو اب یہ رقبہ کیونکہ بڑا ہے، یعنی پاکستان کا 45% رقبہ بلوچستان ہے، بالکل، اور 7% آبادی ہے. آبادی کم ہے، رقبہ زیادہ ہے، اس کے اپنے مسائل ہیں. لیکن اس سے قطع نظر ہمیں بھی دیکھنا چاہیے نا کہ بلوچستان جو ہے، جو جہاں شورش ہے، جہاں ہنگامہ ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ایک پوری مجموعی تصویر بھی تو رکھنی چاہیے نا سامنے. بالکل. اس لیے میڈیا پر بھی لازم ہے، سیاسی رہنماؤں پر بھی لازم ہے کہ وہ پوری تصویر جو ہے اس پہ فوکس کرے، اور جو بلوچستان جو ہے اس کا وہ سارا چہرہ، اجلا چہرہ جو ہے، وہ بھی لوگوں کے سامنے آنا چاہیے. صحیح. باقی تو ٹھیک ہے، مسائل تو اپنی جگہ موجود ہیں. بلوچستان میں کسی کے پاس ویٹو نہیں ہے. کوئی آپ ہماری کنپٹی پہ پستول رکھ دے کہ جناب اس طرح اور ڈکٹیٹ کرے، ایسا نہیں ہوگا. پیچیدہ معاملات ہیں، اس میں بین الاقوامی سازشیں ہیں، اس میں اپنے ہیں، ان کی بے تدبیریاں ہیں، اس میں غیروں کے سازشیں ہیں، بہت کچھ ہے. لیکن اب ہمیں آگے بڑھنا ہے، تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہے اس پہ توجہ کی ضرورت ہے. اور اسی کو دیکھ کر، اسی کو لے کر، اسی کو سمجھ کر آج بلوچستان میں منتخب اسمبلی موجود ہے، منتخب قیادت موجود ہے. وہ ان کا اپنا وزیر اعلیٰ ہے، انہوں نے ان کو منتخب کیا ہے. ان کی نمائندگی مرکزی اسمبلی میں موجود ہے، سینٹ میں موجود ہے، اور وہ اپنے مسائل آپ حل کر رہے ہیں، کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی کوتاہی بھی ہوگی، بد انتظامی بھی ہوگی، اس کا اعتراف وہ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں سر کہ بلوچستان کے عوام میں احساس محرومی اور ریاستی جبر کا تاثر پایا جاتا ہے. یہاں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب آپریشن نہیں ہوگا، ترقی نہیں ہوگی، تو اس تاثر اور ریاستی در اندازی کا بیانیہ مزید بڑھے گا. اب اس کا مقابلہ کرنا ہے، لوگوں کو آگاہ کرنا ہے، نوجوانوں کو اعتماد میں لینا ہے. جو یونیورسٹیاں ہیں، جو کالجز ہیں، اس میں جو بچے پڑھ رہے ہیں، ان کے دلوں پہ ہاتھ رکھنا ہے. یہ سارا یہ پولیٹیکل پارٹیز کے کرنے کا کام ہے، سیاسی جماعتوں کے کرنے کا کام ہے. اچھا. اور وہ اپنی ذمہ داریاں ان کو ادا کرنی چاہیے. اس وقت دیکھیے نا، آپ ایک محمود اچکزئی، وہ بھی بلوچستان سے ہیں. اب تو مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ بھی بلوچستان سے منتخب ہوئے ہیں، رکن اسمبلی پشین سے. اور اسی طریقے سے ہمارے جتنے بڑے بڑے رہنما ہیں، ان کو بلوچستان سے ان کا تعلق ہے. جسٹس صاحب بلوچستان، ان کو آگے بڑھنا چاہیے اور معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے. جو مسائل ہیں ان کو حل کریں. لیکن یہ کہ بھائی اب یہ جو گوادر ہے، وہ ہمارے فاروق عادل صاحب ہیں، ڈاکٹر فاروق عادل، انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس میں
گوادر کی کہانی بھی بیان کی. اچھا بھئی گوادر جو ہے وہ تو وفاق پاکستان کا حصہ تھا, بلوچستان کا حصہ ہی نہیں ہے. وہ تو عمان سے خریدا گیا ہے, اور پاکستانی حکومت نے تو یہ بھی اعلان نہیں کیا تھا کہ ہم نے خریدا ہے, تاکہ جو عمان کے ہمارے بھائی ہیں ان کے جذبات جو ان کو ٹھیس نہ پہنچے. تو انہوں نے تو کوئی جشن بھی نہیں منایا. لیکن اس کے بعد یہ ٹائم رسالہ جو تھا امریکی, اس میں چھپا کے پاکستان نے اس کو خریدا ہے. صحیح. تو پھر لوگوں نے شور مچایا بھئی آپ نے ہمیں اعتماد میں کیوں نہیں لیا. تو بات یہ, ہم نے تو گوادر حاصل کیا, گوادر وفاقی علاقہ تھا, لیکن جب ون یونٹ ٹوٹا تو پھر ہم نے اس کو صوبہ بلوچستان کے سپورٹ کر دیا. بلوچستان کا وہ حصہ نہیں تھا, وہ مکران کا حصہ تھا یا قلات کسی زمانے میں ہوگا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں صحیح تناظر میں دیکھنا چاہیے, اور جو مسائل ہیں ایک دن میں حل نہیں ہو سکتے. سر لیکن آپ مولانا صاحب کی بات کر رہے ہیں, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اختیار ہمیں دیں, سیاستدانوں کو اختیار دیں. وہ تو گلہ شکوہ ان کا تو یہی ہے. جو اقتدار میں بیٹھے ہیں وہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہمارے پاس اختیار نہیں, تو وہ آپ ان کے ساتھ بیٹھے. ان کے عمل سے لیکن نہیں لگ رہا سر. کیا ان کے عمل سے کیا لگ رہا ہے؟ یہی کہا جاتا نا کہ وہ تو اپنی مرضی کا وزیر داخلہ نہیں لگا سکتے, وزیر خزانہ نہیں لگا سکتے. تو یہ باتیں آپ کو بتایا انہوں نے, سر یہ باتیں تاثر تو یہ دیا, ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنی یعنی کسی دوسرے کے ساتھ مشورے سے کوئی تقرری کر لیں کہ ہر وقت ہم کیڑے اپنی جیب سے نکال کے ڈالتے رہیں گے. بھئی انہوں نے تقرری کرنی ہے. اب وزیر خزانہ ہے, وہ بڑے لائق آدمی ہیں, باہر سے آئے ہیں. ابھی جو آئی ٹی کے سیکرٹری ہیں وہ ابھی آکسفورڈ سے آئے ہیں. صحیح. اور اب تعارف کروایا شہباز شریف صاحب نے ان کا, اور ان کو کہا آ کے آپ ذرا اپنی کہانی بیان کریں. تو یعنی یہ جو پاکستان آگے بڑھو کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. صحیح. تو بات یہ ہے کہ یہ ہر وقت جو ہے ہم کیوں ایک افسانہ بناتے رہتے ہیں یا پھیلاتے رہتے ہیں. جو بھی ہمارے معاملات ہیں ہمیں مل کے آگے چلنا ہے, اور اقدامات سوچیں, غور کریں, بتائیں, تجویزیں دیں اور آگے بڑھیں. پھر جن پہ عمل نہ ہو اس کی بات کریں. اور دفاعی ادارے جو ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھنا چاہیے, ان کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے. بھئی خون کون دے رہا ہے نا, یہ کوئی شوقیہ معاملہ ہو رہا ہے. دن رات جو لاشیں گر رہی ہیں, شہید جو ہیں وہ ان کو اٹھا رہے ہیں. آج سر کچھ ڈیٹیلز بھی سامنے لے کر آئے ہیں. کتنے گھر بے چراغ ہو چکے ہیں. یہ شوقیہ کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے.